بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قومی اتفاق گلزار اردو 11ویں جماعت کے لیے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ ان کا ایک سبق ہے، اور یہ مقالات سر سید سے ماخوذ ہے۔ مصنف کا نام سر سید احمد خان 1817 میں پیدا ہوئے ہیں اور 1898 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ سر سید احمد خان کی کتاب کا نام مقالات سر سید بھی ہے، آثار الصنادید بھی ایک کتاب کا نام ہے، اسباب بغاوت ہند بھی انہوں نے کتاب لکھی، اور ایک جو رسالہ جاری کیا تھا تہذیب الاخلاق۔ مختصر تعارف پڑھتے ہیں کیونکہ خلاصے سے پہلے مختصر تعارف لکھنا ہوتا ہے۔ سبق کا نام قومی اتفاق، مصنف کا نام سر سید احمد خان، ماخوذ از مقالات سر سید۔ سر سید احمد خان دہلی میں پیدا ہوئے، والد کا نام سید متقی تھا۔ ابتدائی تعلیم مکتب ہی میں حاصل کی۔ اپنی ادبی زندگی کا آغاز سید الاخبار سے کیا۔ آپ کا شمار اپنے دور کے مصلحین میں ہوتا ہے، اصلاح کرنے والے۔ آپ نے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے ایک رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ آپ ایک بلند پایہ نثر نگار تھے، اس لیے آپ کو جدید اردو نثر نگاری کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ اردو نثر کے بانی بھی سر سید احمد خان ہیں۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے آپ کو جواد الدولہ اور عارف جنگ کے خطاب سے نوازا۔ آپ کی مشہور تصانیف میں اسباب بغاوت ہند، تاریخ سرکشی بجنور اور آثار الصنادید بہت مشہور ہیں۔ اس کا ہم خلاصہ پڑھتے ہیں۔ قومی اتفاق جو کہ ماخوذ ہے مقالات سر سید احمد خان ان کے مصنف ہیں۔ اس میں سر سید احمد خان بتا رہے ہیں کہ ایک تو ہمیں مل جل کے رہنا چاہیے، اتفاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ قوم کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی پر کسی قدر غور کرنا لازم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم غور کریں کہ قوم کسے کہتے ہیں۔ آج کل قوم کسے کہتے ہیں اور پہلے قوم کسے کہتے ہیں تھے۔ زمانہ دراز سے، بہت پرانے عرصے سے، جس کی ابتدا تاریخی زمانے سے بھی بالاتر ہے، قوموں کا شمار کسی بزرگ کی نسل میں ہونے یا کسی ملک کا باشندہ ہونے سے ہوتا تھا۔ یہ فلاں کی قوم ہے، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب۔ تو یہ جو ہے اس طریقے سے قوم نوح ایک قوم بن گئی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تفرقے کو، کبھی کبھار کسی ملک کا جو باشندہ ہوتا ہے اس سے بھی قوم، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تفرقے کو جو صرف دنیاوی اعتبار سے تھا مٹا دیا اور ایک روحانی رشتہ قوم قائم کیا۔ قوم، ہم سب قوم ہیں، جو ایک جبل متین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے مضبوط تھا۔ مضبوط رسی، متین مضبوط، مضبوط رسی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے مضبوط تھا۔ تمام قومی سلسلے، تمام قومی رشتے، سب کے سب اس روحانی رشتے کے ساتھ نیست نابود ہو گئے، اور ایک نیا روحانی بلکہ خدائی قومی رشتہ قائم ہو گیا، خدائی قومی رشتہ۔ اسلام میں کسی عربی کو عجمی پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی برتری نہیں۔ اگر برتری ہے تو وہ بھی تقوی کی بنیاد پر۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بلکہ جس کسی نے کلمہ توحید کو مستحکم کیا، مضبوط کیا، وہ ایک قوم ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ بے شک تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اپنے بھائیوں کے مابین صلح کراؤ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ مجھے اس بات کے دیکھنے سے نہایت افسوس ہے، سر سید احمد خان یہ فرما رہے ہیں، قوم کی اصلاح فرماتے ہوئے چاہ رہے ہیں کہ ہم سب ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں اور ہمارے اندر قومی اتفاق، ہمدردی پیدا ہو جائے۔
سر سید احمد خان فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کے دیکھنے سے نہایت افسوس ہے کہ ہم سب آپس میں بھائی بھائی تو ہیں مگر مثل برادران یوسف علیہ السلام کے، جیسے یوسف علیہ السلام کی 11 بھائی ہیں، ان کے دلوں کے اندر آپس میں بغض، حسد، کینہ تھا، عداوت تھی. تو سر سید احمد خان یہاں بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپس میں دوستی اور محبت، یکدلی اور یکجہتی بہت کم ہے ہمارے اندر. حسد، بغض، عداوت کا ہر جگہ اثر پایا جاتا ہے، جس کا نتیجہ آپس کی نا اتفاقی ہے. ہمارے اندر اتفاق نہیں ہے، نا اتفاقی ہے. اس وجہ سے آپس کے اندر جو ہے حسد، بغض اور عداوت کا ہر جگہ اثر پایا جاتا ہے. بہت ہی اچھے انداز میں سر سید احمد خان نے اس کو واضح بیان کیا ہے. اس سبق کا خلاصہ بھی آتا ہے اور اقتباسات کی تشریح بھی. تو خلاصہ جب سمجھ میں آ جائے گا تو اقتباسات کی تشریح کوئی مشکل نہیں ہے. تو انشاءاللہ اس کے بعد اگلا لیکچر جو ہوگا اس میں ہم اقتباسات کی تشریح سمجھائیں گے کہ اس اقتباس میں سر سید احمد خان کیا کہنا چاہ رہے ہیں. شیطان جس نے خدا سے وعدہ کیا ہے کہ میں ضرور ان کو تیری صراط مستقیم سے ہٹا کر رہوں گا، شیطان نے تو وعدہ کیا ہوا ہے، وہ بظاہر ایک مقدس اور نورانی ہیلے سے ان روحانی بھائیوں میں نفاق ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. جس نے لا الہ الا اللہ کہا کہ وہ مسلمان ہے. بس ہماری قومی ترقی کا سب سے اول مرحلہ یہ ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم، ہم لوگ بحیثیت قوم، بحیثیت مسلمان ترقی کریں، تو ہم سب آپس کی محبت سے اس عداوت اور نفاق کو یکتائی اور یکجہتی سے مبدل کر دیں، تبدیل کر دیں، مبدل کریں. انسان کے بعض امور کا تعلق اس کے اور خدا کے درمیان ہیں، جیسے انسان کا دل اور اس کا اعتقاد، عقیدہ، مذہب وغیرہ، جبکہ بعض ایسے بھی امور ہیں، ایسے بھی کام ہیں جو انسانوں میں مشترک ہیں، جیسے آپس کی محبت، دوستی، مدد، ہمدردی، اتفاق، یہ تمام چیزیں وغیرہ جن کو قومی ہمدردی کہا جاتا ہے. اس کے بعد اس لیے ہمیں انسان کے ذاتی معاملے کے بجائے مشترک امور سے غرض رکھنی چاہیے، آپس میں ہمدردی ہو، جس سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی بھی تعمیل ہو اور قومی اتفاق اور ہمدردی بھی قائم ہو سکتی ہے. یہی قوم کی ترقی کے لیے پہلی منزل ہے. اس زمانے میں ہمارے قومی تنزل کا بڑا سبب یہ ہے کہ ہم قومی اتفاق بھول گئے ہیں. کسی کو بجز ذاتی منفعت کے، ذاتی فائدے کے، قومی بھلائی اور قومی مفاد کا خیال بھی نہیں آتا کہ میں قوم کی بھلائی کروں، قوم کے مفاد کے لیے، قوم کے فائدے کے لیے کوئی کام کروں. اگر کوئی کچھ کرتا بھی ہے تو اس کو پہلے اپنی ذاتی غرض مد نظر ہوتی ہے اور قومی بھلائی کے پردے میں اس کی پردہ پوشی کرنا چاہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے کاموں میں برکت نہیں ہوتی. جب قوم کا ہر فرد دل و جان سے قومی اتفاق کی کوشش میں شریک ہوگا تو ہم بھی اپنے ماضی کی شان حاصل کر سکیں گے.